غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بعد قریش مکہ کی انا کو گہرا زخم پہنچا۔ انتقام لینے کے لیے انہوں نے 3000 فوجیوں کی ایک بہت بڑی فوج جمع کی اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ میں بھی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے دفاع کے لیے اپنے 1000 صحابہ کرام کی ایک فوج تیار کی، لیکن اصل موڑ ابھی باقی تھا۔ بالکل بدر کی طرح دشمن کی فوج مسلمانوں سے تقریباً 3 گنا زیادہ تھی۔ قریش کی فوج میں ایک نوجوان اور انتہائی ماہر سپاہی بھی شامل تھا۔ کون؟ خالد بن ولید۔ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھے، مگر ان کی طاقت اور جنگی حکمت عملی نے اس جنگ میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ مدینہ میں بھی ایک مشاورت ہوئی۔ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر ہی لڑنا چاہیے، لیکن اکثریت کی رائے یہ تھی کہ دشمن کا مقابلہ کھلے میدان میں کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذاتی رائے کو چھوڑ کر اکثریت کی رائے کو تسلیم کیا اور اپنی فوج کو احد کے میدان کی طرف لے گئے۔ 1000 میں سے صرف 100 کے پاس مکمل زرہ بختر اور ڈھالیں تھیں، اور گھوڑے صرف اور صرف 50 تھے، جبکہ قریش مکہ کی 3000 فوج پوری تیاری کے ساتھ احد کے میدان میں مسلمانوں کا انتظار کر رہی تھی۔ قریش کی فوج کے مرکز کی کمان ابو سفیان کے پاس تھی۔ بائیں جانب ابو جہل کا بیٹا تھا اور دائیں جانب خالد بن ولید گھڑ سوار دستے کی کمان کر رہے تھے۔ جیسے ہی مسلمان فوج میدان جنگ میں پہنچی، عبداللہ بن ابی، جو کہ اس وقت کا سب سے بڑا منافق کہلاتا تھا، اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس مدینہ لوٹ گیا۔ اب مسلمانوں کے پاس صرف 700 سپاہی رہ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی پہ متعین فرمایا اور انہیں واضح حکم دیا کہ چاہے ہم جیتیں یا ہاریں، جب تک میں حکم نہ دوں اپنی جگہ کو مت چھوڑنا۔ جنگ کا آغاز ہوا اور مسلمانوں نے دشمن پر زبردست دباؤ ڈال دیا۔ قریش کی فوج پسپا ہونے لگی، فتح قریب نظر آنے لگی۔ اسی لمحے پہاڑی پہ موجود تیر اندازوں نے سوچا کہ بھئی جنگ تو ہم جیت چکے ہیں، اور مال غنیمت اکٹھا کرنے کی خوشی میں ان میں سے 41 نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور نیچے آ گئے۔ صرف 9 تیر انداز پہاڑی پر رہ گئے تھے۔ خالد بن ولید، جو کہ اسی موقع کے انتظار میں تھے، انہوں نے اپنے گھڑ سوار دستے کو پہاڑی کے پیچھے سے گھما کے بجلی کی سی رفتار سے حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کی صفیں بکھر گئیں، پورے کا پورا مارکا الٹ گیا۔ اس افراتفری میں بہت سے بہادر صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ایک حبشی غلام کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اس دوران ایک افواہ پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ افواہ اس لیے پھیلی کیونکہ دشمن نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، جن کی شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی مشابہ تھی۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل محفوظ تھے۔ چند صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑ کی طرف لے جا کر حفاظت فراہم کی۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو دوبارہ سے جمع کیا اور دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قریش کے گھوڑے پہاڑ نہیں چڑھ سکتے تھے، اور بغیر گھوڑوں کے ان کی رفتار بھی بہت سست تھی۔ یہ دیکھ کے ابو سفیان نے کہا کہ بس اب ہم واپس مکہ لوٹتے ہیں۔ روانگی سے پہلے ابو سفیان نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، وہ بالکل خیریت سے ہیں۔ یہ سن کے ابو سفیان کو شدید غصہ آیا، کیونکہ اس کا اصل مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کر مدینہ پر قبضہ کرنا تھا، جو کہ پورا نہیں ہوا۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن ایک سبق انہوں نے ہمیشہ کے لیے سیکھ لیا، اور وہ یہ تھا کہ کبھی بھی اپنے لیڈر کے حکم کی خلاف ورزی میں مت جاؤ۔ اور یہی سبق بعد میں مسلمانوں کی بڑی بڑی طاقتوں کے خلاف فتوحات میں مددگار بھی بنا۔ جنگ احد نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ جیت یا ہار سے بڑھ کر اصل کامیابی اتحاد اور قیادت کی اطاعت میں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے اور اپنے ارد گرد والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔